اب اگلی بات دیکھیے گا، اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، الوژن ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، سراسر نظروں کا دھوکہ ہے۔ اور خاص طور پہ آج جس قدر جو ہے وہ سوشل میڈیا، پھر اے آئی آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ آگے نکل رہا ہے، میٹاورس آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں کیا نکل رہی ہیں، یہ نظروں کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دجل اور فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکالا جائے، اخلاص نکالا جائے، للہیت، تقوی اور خشیت نکالا جائے، اور ان کو دنیا کا ہی غلام بنا کر رکھ دیا جائے۔ اس قدر مادہ پرستی عام ہوگی۔ اب یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں آئے دن فتنے بھی آئیں گے، دنیا کے اندر مزید دن بدن زینت اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی تاکہ انسان کی آزمائش ہو، جتنی خوبصورتی زیادہ ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے اندر دھوکے اور فریب بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر دجالیت اور یہ ہے کہ نظروں کا دھوکہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہے گا، اور پھر کر چلتے جائیے تو سب سے آخر میں پھر دجال اکبر آئے گا جو سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا فراڈ ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے دجال آئیں گے، بڑے فریب دینے والے آئیں گے، لیکن سب سے آخر میں وہ دجال اکبر آئے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئے، جتنے بھی فریب آئے، غرور آئے، دھوکے آئے، دجال آئے، آپ نے فرمایا کہ ان سب سے بڑھ کے دجال اگر آئے گا تو قیامت کے قریب آئے گا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں۔ اب جس بندے نے اس دجال سے بچنے کی تیاری کر لی اور ان کاموں کو اختیار کر لیا جو رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فریب ہیں، جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، وہ ان میں اپنے آپ کو بچا لے گا، سروائیو کر جائے گا، ایمان کو محفوظ رکھ لے گا۔ جس نے اس بڑے دجال کی تیاری کر لی، لیکن جس نے اس بڑے دجال کی تیاری کوئی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بھی اپنا ایمان گنوا بیٹھے گا، اور وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ ان سارے سیلاب کے اندر وہ بہہ جائے گا، اس کا ایمان بھی بہہ جائے گا، اس کا اخلاص بھی، تقویٰ بھی، للہ سب کچھ بہہ جائے گا۔ اور اس لیے نبی اسلام نے فرمایا انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ، لوگوں، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، آگاہ کیا، تنبیہ کی، اس لیے اب میں بھی تم کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا۔ اور وہ اس قدر بڑا نظروں کا دھوکہ ہوگا، اس قدر بڑا فریب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو کوئی بھی دجال کے بارے میں سنے، اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی دجال نکل آیا ہے، تو وہ اس سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم، ایک بندہ جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، مجھے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، تو وہ جب اس کے قریب جائے گا فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ مِنَ الشُّبُهَاتِ، دجال کے پاس ایسے ایسے شبہات ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، اور یقین کیجئے ایسی ایسی کنفیوز کر دینے والی چیزیں ہوں گی کہ بڑے سے بڑا، پکا سے پکا مومن بھی اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اتنا بڑا وہ فتنہ ہے۔